तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, एडीसीआर, डीसी साहब, ये जितनी टीमें यहाँ से हमने पहले अपनी जो लैंड है उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए, लैंड क्लियर करवा के उसकी कंपेक्शन, उसकी खसरा टू खसरा सारी अपनी जितनी डॉक्यूमेंट्री थी मुकम्मल करवा के हम आरडीए में ले गए। आरडीए वाले ने जब वहाँ पे जाके देखा सारी चीज़ें पूरी हैं तो उन्हें हमें प्री प्राइमरी परमिशन जारी कर दी। उसके बाद हमने सेकंड उसमें 1534 कनाल की जमा करवाई, वो भी आरडीए ने हमें वहां से क्लियर कर दी। 1534 कनाल की भी हमारी सेकंड प्राइमरी परमिशन पूरी होगी। हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पब्लिक हमारे साथ इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे हमारे साथ पब्लिक भी इन्वॉल्व है। प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे हम यहाँ के मुकामी रहने वाले हैं। ये मौजा सियाल अब्ताल से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये जाके अभी इस टाइम पे ये 50-55 मौजों पे आज के दिन में ये ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। यहाँ पे हजारों मजदूर, यहाँ पे इलाके के जो लोग थे, गरीब किसानों के बेटे जिनको जो बेरोजगार थे, उन लोगों को रोजगार मिला। यहाँ पे जमीनों के जो रेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गए हैं, लोग खुशहाल हुए हैं, लोगों को तरक्याती चीजें यहाँ पे हमने ला के दी और यहाँ पे चल रहा है। हमने आरडीए के अंदर जो भी हमारे आरडीए के अंदर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर, फाटा के अंदर, तीनों डिपार्ट के अंदर जो भी हमारी कोडल फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी की। फ्लड इरिगेशन, वासा, एविएशन डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्ट अपने डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल करके हमने आरडीए को दे दिए। अब फाइनल वहाँ पे उन्होंने लेआउट प्लान को जब अप्रूव करना था तो उन्होंने बीच में ये निकाल दिया कि यहाँ पे अर्बन और पेरी अर्बन का कोई मैटर चल रहा है जी, हम उसको रिजोल्व करें। हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ हदूदों का मैटर चल रहा है, पहले हम वो डिफाइन कर लें, फिर उसकी तरफ हम आपकी तरफ आ जाएंगे जी, क्लियर करें। हम वो सारे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में चले गए जी। हमारी देखें जी पूरी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। 2 दफा में आरडीए ने प्री प्राइमरी परमिशन हमें जारी की है। इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, हजारों लोगों का रोजगार लगा हुआ है। हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, अरबों करोड़ों हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। उसमें आप ये देख लें कि मंथली सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो लैंड की मद में जो टैक्स दे रहा है वो करोड़ों में है मंथली। इन इदारों को टैक्स जा रहा है। ये जो इदारे आज हमारे ऊपर लेके आ रहे हैं जी, इलीगल सोसाइटी, जो अपने सारे कंडे लेके पुलिस को लेके आ रहे हैं जी, फलां लेके आ रहे हैं जी, आप इलीगल। यार आप 5 साल से 6 साल से सोए हुए थे, आपको क्या नजर नहीं आ रहा था ये प्रोजेक्ट बन रहा है? आप लोगों के बीच में से गुजर के निकला है ना। फिर ये देखें जी, ये ग्रीन तो है नहीं है, ये हमारी जद्दी जगह, हम यहाँ पे बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, हम पैदा हुए हैं। ये बंजर कदीम है, आप हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स में जाके देख लें, ये जितनी जगह है ये बंजर कदीम में जाई जाती है। उसके बाद जनाब कल ये 4 महकमों के बंदे यहाँ पे हाजिर हो गए, आरडीए वाले भी थे यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले भी जी। हमने आपकी जो है ना जो लैंड की जो बनी हुई है जहाँ पे आपके बंदे, हमने इनको डिमोलिश करनी है, ये चीजें हमने जी। किसका हुक्म है जी? आरडीए वाले जब आ गए जी, हमें आरडीए वाले ने कराना। मैंने जमशेद साहब थे यहाँ पे मौके थे, उन्होंने कहा जी हमें डीजी साहब ने भेजा है। हमने अपने स्टे ऑर्डर दिखाए जी आरडीए के, जो हमने वहां से लिए। हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर, ये देखें इसमें प्रॉपर आरडीए भी इसमें इन्वॉल्व है, उसको भी पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, फाटा भी है, आरपीओ साहब भी हैं, सीपीओ साहब भी हैं, जितने भी इदारे हैं उनको प्रॉपर हमने यहाँ पे पार्टी बना के कोर्ट में अपनी जितनी भी दरख्वास्त थी वो सबमिट की। ये देखें जी, हम पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पे हमने इतनी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं, अरबों की डेवलपमेंट इस पे हो चुकी है, मेन बुलेवार्ड्स बन चुके हैं, पार्क बन चुके हैं, अंदर स्कूल बन चुके हैं, कॉलेजेस वो चल रहे हैं, अंदर चीजें, और हजारों लोगों का यहाँ पे रोजगार लगा हुआ है। तो ये लोग हमें पहले इन्होंने सारा कुछ हमें यहाँ पे ऑन बोर्ड किया, हमें चलाया। 5 साल बाद इनको ये याद आ गया कि इलीगल ये सोसाइटी है और ये हमारी चीजें डैमेज करने के लिए यहाँ पे पहुंच गए। तो जमशेद साहब ने ये फरमाया आरडी की तरफ से जी कि हम नहीं कर रहे, ये आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वालों से बात करें, ये वो करें। हमने कहा जी ये देखें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वालों का जो स्टे है वो भी मौजूद है, इंटैक्ट कर रहा है, या तो विकेट हो गया हो, फिर तो आप हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई करें या कुछ भी बनती है। उन्होंने आपस में जी, हमारी लीगल टीम है, हम आपस में मशवरा करते हैं, वो मशवरा करके फिर उन्होंने ये कहा जी हमारी यहाँ पे थाना चौंतरा के अंदर कमिश्नर रावलपिंडी, डीसी साहब, सीपीओ साहब, डीजी आरडीए साहब, इन्होंने ज्वाइंटली एक मीटिंग की है और मीटिंग का के ये कहा जी कि हमें यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी का ऑपरेशन करना ही करना है और हमें ऑर्डर मिले हैं जी पाक आर्मी की तरफ से। उन्होंने ये कहा जी आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को पूरे को डिमोलिश कर दें। जी हमें ये बताएं जी पाक आर्मी को हमसे क्या मसला है? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम क्या इंडिया से आए हैं, हम क्या फलस्तीन से आए हैं, हम किसी और इसराइल से हम लोग आए हुए हैं? हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, ये हमारी जगह है, हमारी अपना सारा कुछ है, हमने लोगों से ली हुई है, परचेज की हुई है, लोगों को रोजगार दिए हुए हैं।
آپ پاک آرمی کے سر پہ رکھ کے بندوقیں چلا رہے ہیں. بہت مجھے 100% یقین ہے کہ پاک آرمی کے نوٹس میں بھی نہیں ہوگا یہ جی. ان کے آگے سے جواب ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ جی آرمی کے بیچ میں بندے انوالوڈ ہیں, ہمارے ساتھ بیچ میں شامل ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی اسٹے شے ان کا نہیں ماننا, کورٹ کے آرڈر ہم لوگوں نے نہیں ماننے. اسٹے کیا ہوتے ہیں, ہم جو آرڈر کریں گے آپ وہ کرتے جائیں, ہم ان اسٹے کو نہیں مانتے جی. رات کو انہوں نے یہ کیا جی, ہمارے جتنے بھی اسٹے تھے انہوں نے کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, ہمارے کچھ چیزیں یہاں سے انہوں نے ڈیمالش کی اور یہ کہتے ہیں جی ہم ان اسٹے کو نہیں مانتے, آپ اس طرح کریں ہمارے خلاف چلے جائیں, ہمیں پارٹی بنا دیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں. یار اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے, اس ملک کے اندر کوئی چیز ہے؟ پاکستان دیکھیں تباہی کی طرف جا رہا ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے. ہم لوگ پچھلے 5 سالوں میں جتنے نیچے گئے ہیں, 1,35,000 کے مقروض تھے, آج ہم 20 لاکھ کا فی بچہ بوڑھا سارے مقروض ہیں. ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے, لوگوں کے پاس روزگار ہے نہیں ہے. الٹا آپ ایک چیز کو لیگلائز کرنے کے لیے اس کو انلیگل کر کے آپ تباہیاں پھیرنے کے لیے یہاں پہ آ گئے ہیں. اب یہاں پہ سب سے جو مزے کی بات وہ یہ ہے, کوئی بندہ اپنے سر پہ نہیں لے رہا. کوئی کہہ رہا ہے جی سی پی او صاحب کروا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی آر پی او صاحب کروا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی کمشنر صاحب کروا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب کروا رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں جی ڈی سی راولپنڈی صاحب کروا رہے ہیں. اب ڈسٹرکٹ کونسل کے جو سی او صاحب سے جب میں نے ان سے بات کی, جناب محترم آپ کے کندھے پہ رکھ کے یہ چلایا جا رہا ہے سارا کچھ, آپ یہاں پہ پارٹی ہیں, اسٹے ہمارا دیکھ لیں آلریڈی انٹیکٹ ہے ابھی, تو آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈی سی راولپنڈی صاحب کا آرڈر ہے جی, اسٹے کو چھوڑیں جی, پیچھے ہمارے ساتھ ادارے انوالوڈ ہیں. انہوں نے کہا جی اب بلو ورلڈ سٹی کو یہ کر دیں. یار یہ بتائیں کیا اس ملک میں کبھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے جب وہ 100 50 200 بندہ وہاں پہ ہائر کرتا ہے تو اس کو وہ گورنمنٹ ہے اپریشیٹ بھی کرتی ہے, اس کو چلاتی بھی ہے اور اس کو ہر طرح کا راستہ دیتی ہے. یہاں پہ تو ہزاروں مزدور لوگ یہاں پہ کام کریں, یہ پیچھے بیٹھے ہیں, آگے فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو آپ لوگ روزی روٹی کے اوپر کیوں آپ لوگ لات مارنے میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو بلو ورلڈ سٹی سے کیا مسئلہ ہے بتائیں نا. ہم نے اپنی کوڈل فارمیلٹیز ساری پوری کی ہوئی ہیں, ایک چیز پوری ہے. آپ سارے مل جل کے انٹرم سیٹ اپ آیا, اپنی ایک نئی سٹوری بنا کے کبھی پاک آرمی کا نام لے رہے ہیں, کبھی کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں کروا رہا ہوں, کبھی سی پی او صاحب, کوئی بندہ اپنے سر پہ لینے کے لیے نہیں تیار. ہمارا جی آج یہ مطالبہ ہے چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے, ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر جو بھی کوئی بندہ جو بزنس یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کی تباہی پھیرنے کے لیے آپ نے پیچھے ادارے چھوڑے ہوئے ہیں, نہ یہ کوٹوں کو مان رہے ہیں. یہاں پہ ویلڈ سٹے بتائیں جی انیس صاحب یا لیاقت صاحب بتائیں کیا سٹیٹس ہے ہمارے سٹے کا. جی میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آر ڈی اے کے خلاف جو سٹے دائر کیا ہوا تھا اس میں ہم نے چیئرمین آر ڈی اے اور ڈی جی آر ڈی اے, چیف کمشنر آر ڈی اے اور اس کے علاوہ کمشنر راولپنڈی, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, سی پی او راولپنڈی, ایس ایس پی آپریشن اور ڈی ایس پی صدر بیرونی, تمام اداروں کو ہم لوگوں نے یہاں پر پارٹی بنایا اور اس میں ہم نے سٹے لیا ہوا ہے, جس میں جج صاحب نے باقاعدہ واضح الفاظ میں اپنے لکھا ہوا ہے کہ ان کے پروجیکٹ کو ڈیمولش نہیں کیا جا سکتا اور کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی کورٹ کو نوٹس دیے بغیر. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری لیبر اکوموڈیشن کو گرایا جاتا ہے, جہاں پر ہمارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں لیبر. ہم نے اس کا علیحدہ سے سٹے لیا ہے کہ ہمارے جو ڈیرے ہیں اور جو ہمارے جن کو ڈیرا کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ لیبر اکوموڈیشن ہے, اس پر کورٹ نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے ریسپونڈنٹ اینڈ ڈیفینڈرز نمبر 8 to 12 are restrained from demolishing suit property of the plaintiff illegally and lawfully. جناب یہ سٹے فریش ہے, بالکل ویلڈ ہے. وہ جو لیاقت صاحب نے جو ایک لائن پڑھی ہے اس کے آپ ذرا فوکس کریں ذرا, یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے اندر بڑا کلیئرلی مینشن ہے, اس کے اندر رسپونڈنٹ نمبر 8 to 12 میں اس میں یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. یہ ڈی جی آر ڈی اے صاحب سے لے کے کمشنر صاحب, سی پی او, آر پی او, ایس ایس پی آپریشن, ایس پی صدر, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ڈی ایس پی, ایس ایچ او چونترا چکری, سارے اس میں انوالوڈ ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل فاٹا, سارے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اندر ہم نے پارٹی نہیں بنایا, صرف اس وجہ سے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کے اندر پارٹی نہیں تھا. دیکھیں جی ہم لوگ جتنے بھی پوری کوڈل فارمیلٹیز اپنی پوری کر کے لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ یہ لوگ کسی قانون کو مان رہے ہیں, نہ یہ کسی کورٹ کو مان رہے ہیں. کسی چیز کا یہاں پہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, نہ ان مزدوروں کا کوئی دیکھا جا رہا ہے. جی جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو ڈیرے کا ایک نام دے کے, شکل دے کے ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو آپ کی لیبر ہے ان کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے. جی ہم آپ کو ساروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے, تھانے میں ڈال دیں گے. جی ہمیں پیچھے سے کمشنر صاحب کے آرڈر ہیں, ہمیں پیچھے سے سی پی او صاحب کے آرڈر ہیں, ہم آپ کی ساری مشینری بند کر دیں گے, ہم آپ کی چیزیں ڈیمولش کر دیں گے, اور کر رہے ہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دھمکیاں لگا رہے ہیں,
آیا کہ اس ملک کو ہم نے کس نے بچانا ہے؟ باہر سے کوئی بندہ آئے گا، آپ کیا کریں گے؟ اس کو گرا دیں گے جی یہ گر گئے، لینڈ تو ہماری ہے نا، ہم اس کے اونر ہیں، وہ تو ہم سے آپ نہیں چھین سکتے۔ یہ جو بندے بیٹھے ہیں ہزاروں کے حساب سے جو سائٹ پہ کام کر رہے ہیں، جو مزدور بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کتنے کتنے خاندان جڑے ہوئے ہیں، ایک ایک بندے کے ساتھ فیملی میں 5 5 6 6 8 8 بچے بوڑھے سارے، ان کے ماں باپ، ان کے بیٹیاں، ان کے بہن بھائی، وہ سارے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ 10 10 بندوں کو ذلیل کریں گے، وہ بندے بے روزگار ہو جائیں گے۔ پہلے اس ملک کے اندر حالات یہ ہیں کہ ایک مزدور اپنی بڑی مشکل سے بجلی کے بل تک وہ نہیں دے سکتا، پوری عوام روڈوں پہ پروٹیسٹ کرتی پھر رہی ہے کہ ہم لوگ مر گئے ہیں۔ ہم باہر سے لوگوں سے قرضے لے لے کے، ان کی ترلے لے لے کے، یہاں پہ ہم منتیں کر کے، خیرات مانگ مانگ کے ادھر آ کے ہم لوگ، اور وہاں سے ہم اپنے نا جولیاں بھی پھراتے ہیں، اپنے کٹورے بھی لے کے جاتے ہیں، خیراتیں مانگ مانگ کے لا رہے ہیں، اور ادھر آ کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم ادارے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو اداروں کو ٹیکس دے رہے ہیں، کروڑوں منتھلی، کروڑوں کے حساب سے ٹیکس دے رہے ہیں، جتنی لینڈ ٹرانسفر ہو رہی ہے منتھلی ہم اس کا ٹیکس دے رہے ہیں پراپر۔